یہ جو مسلمان آج فقر اور نعمت کی زندگی گزار رہا ہے، مسکرت کی زندگی گزار رہا ہے، آج جو بے آبرو ہو رہا ہے، آج جو بے توقیر ہو رہا ہے، آج جو عبرت کا نشان بن گیا ہے، اقبال کہتے ہیں عام مسلمان فقیر کد گلاہے رمید السینہ او سوز آگے. اس کے دل کے اندر سے وہ جو سوز تھا، وہ جو کیف تھا، وہ جو سرور تھا، وہ جو لذت آشنائی تھی، لذت آشنائی کی بات آئی تو ایک دوسرا شعر روک زبان ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور وہ لذت آشنائی مل جائے، وہ سجدہ مل جائے، وہ رکوع مل جائے، وہ تسبیح مل جائے، وہ تحلیل مل جائے، تو پھر صوفی، پھر اللہ کا بندہ ساری دنیا کی متاع کو اس سجدے کی ایک متاع پہ قربان کر دیتا ہے. اقبال کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ تو شان خدا بندی. ہاں مسلمان فقیر کد گلاہے رمید السینہ او سوز آہے. کہتا ہے دلچ نالت، میرا دل، اس کا دل آہو فغاں کر رہا ہے، دلچ نالت چرا نالت. کیوں رو رہا ہے؟ نہ جانت، اس لیے کہ کوئی غور نہیں، کوئی فکر نہیں، لوگ اس میں مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، کوئی سوچتے نہیں ہے. دلچ نالت چرا نالت نہ جانت. علاج کیا ہے؟ علاج خود اقبال تجویز کرتا ہے. دلچ نالت چرا نالت نہ جانت، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر لو، گنبد خضرا وہ اپنی آنکھوں میں بسا لو اور پکار پکار کے کہو نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ. اور جب ادھر سے نظر کرم اٹھی، جب ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی نظر سے دیکھا تو دنیا کی ہر مصیبت ٹل جائے گی، دنیا کی ہر آزمائش سے تم نکل جاؤ گے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اولادیں کامیاب ہو جائیں گی. میں عرض کرنا چاہتا تھا جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس صاحب قرآن کی سیرت طیبہ موجود ہے، وہ سیرت طیبہ جس کے بارے میں سرکار پورے اعتماد کے ساتھ، پوری جمعیت خاطر کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری زندگی تمہارے سامنے محفوظ ہے، تمہارے سامنے موجود ہے. کسی اور اعجاز کی، کسی اور معجزے کی پیشکش کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی خود ایک معجزہ ہے. باقی پیغمبران اعظام علیہ السلام تو معجزے لے کے آئے نا، لیکن معجزہ بن کے آیا ہے ہمارا نبی. ہمارا نبی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سراپا معجزہ ہے، اس کے بال معجزہ ہے. پاکستان میں معافی چاہتا ہوں شاید زیادہ وقت لے کر، ایک زمانے میں یہ مناظر اسلام تشریف فرمائے، نذیر اور عدم نذیر کی بات بہت چلی تھی، بہت اس پر بحثیں ہوئی. ان بحثوں کے یہاں پہ تذکرے کی ضرورت نہیں کہ سرکار کی مثل کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میں نے راولپنڈی کے ایک جلسے میں جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے، میں نے کہا میں تو ایک حضرت طالب علم ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نذیر اور عدم نذیر کے مسئلے پر میں کوئی گفتگو کر سکتا ہوں، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں. کہتا آپ تھے پیر رقیب الرحمان صاحب کہ اس کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ سٹیج بھرا ہوا تھا، میں نے کہا میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں، تم سرکار کے سراپے کی بات کر رہے ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار کی ابرو جیسی کسی کی ابرو نہیں ہے، سرکار کے سر کے بالوں جیسا کسی کا بال نہیں ہے، سرکار کے ناخن جیسا کسی کا ناخن نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کے ناخن ہماری دانتوں کے بیچ میں رکھ دینا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. حضرات محترم، ہم جن صوفیہ کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یقین فرمائیے حضرات محترم، ان کی زندگی کا جو تغرا امتیاز ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ذات بستی تھی، اور وہ ذات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا. میں ایک اپنے پروفیسر کو وہاں لے کے گیا تھا. چاچا شاید آپ نے نام سنا ہو، بڑے سنگیت کا ایک بڑا نامور پڑھا لکھا آدمی تھا، مولانا محمد سورتی. ان کے بیٹے تھے عبدالرحمن طاہر سورتی. میں ان کو لے کے گیا تھا بغداد شریف. تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. آپ عزت اور احترام سے پیش آئے، بٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں، میں تو اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہم اکٹھے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو میں یہ دیکھنے آیا ہوں یہ چیز کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. تو آپ نے فرمایا دیکھیے یہ بات ہوتی ہے سچائی کی، اور جو آپ عمل کرتے ہیں اس پر یقین محکم کی. آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ کا ممنوع کرم ہوں، آپ کل تک یہاں پہ قیام فرمائیں اور مجھ سے مت خوف کھائیں، اللہ سے خوف کھائیں. مجھ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور کل جاتے ہوئے مجھے بتائیں کہ فلاں عمل میں نے خلاف سنت دیکھا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے عمل کی نشاندہی کر دی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ بغداد شریف میں عرس نہیں ہوگا. یقین فرمائے حضرات، میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں. دوسرے دن جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی، آپ اس سے متعلق ارشاد فرمائیے. کہنے لگے اگر اس چیز کا نام ہے جو کل سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو میری تو خواہش ہے کہ ہر سال ایسے اس میں شریک ہوا ہے. حضرات محترم، یہ کیوں ایسا کہا، یہ ایک نعرہ مستانہ کیوں لگایا؟ کچھ کہا جا سکتا تھا آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے. اس لیے کہ صوفی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اور مجھے کہنے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھو نا، یہ علم دین کے ماہرین کی تنقیص مقصود نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے. اور کسی انہی علوم کو پڑھ کر جب ترقی کی منازل طے ہوتی ہیں تو مقام تصوف آتا ہے. بغیر پڑھے تصوف کی منازل طے نہیں ہو سکتی ہیں. کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھو تو وہ کہتا ہے خیر میں تدوری کو دیکھوں گا، میں ہدایہ کو دیکھوں گا، میں کانز کو دیکھوں گا. بہت بڑا لکھا ہے، کہتا ہے مجھے مقصود پیش کو تلاش کرنے دو، میں دیکھ کے بتاؤں گا. اور صوفی سے مسئلہ پوچھو، وہ کہتا ہے ایک لمحہ رک جاؤ، مجھے آنکھیں بند کرنے دو، میں گنبد خضرا کے متین سے پوچھ کے بتاتا ہوں تیرے مسئلے کا جواب کیا ہے. بس فرق سے فکرہ ہے، فرق سے فکرہ ہے. حضرات محترم، یہ آفتاب اسی لیے روشن ہے کہ یہ روشنی ان کی اپنی نہیں ہے، یہ وہ روشنی ہے جو گنبد خضرا سے پھوٹ رہی ہے اور ان آسمانوں کو منور کر رہی ہے. اور وہاں پہ جو بھی صدق دل سے آتے ہیں ان کے سینوں کو منور کرتی ہے، اور منور سینوں کو لے کر جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو پھر ان کے گھروں کو منور کرتی ہے. حضرات محترم، اسی گزشتہ مہینے عالم اسلام کے بدر جلی ایک نامور فرزند، یقین کیجئے میں تملق کا قائل نہیں ہوں، بڑی مشکل سے ایسے دیدار پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دیہت ہوں، جو ہمارا پہلو ہوں. حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر نصیر الدین نصیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
ایک ہمہ پہلو شخصیت، نقطہ سنجی میں پیر صاحب اپنی مثال آپ تھے، اور بڑے ایک شاعرانہ تعلیم ہوتی ہے، وہ ہر شاعر میں ہوتی ہے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، وہ شعر اور سخن کی دنیا کا ایک ساتھی ہے تعلیم، اس صاحب سخن سے وہ جدا نہیں ہو سکتا،